بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چند ہم قبیلہ عورتوں کے ساتھ مکہ وارد ہوئیں۔ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، اس ویڈیو میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی وہ سب دلچسپ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ ابن اسحاق جاہم بن ابی جاہم کی روایت سے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب قبیلہ بنی سعد یعنی بنو حوازن اسی بڑے قبیلے کا ایک ذیلی قبیلہ تھا جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق تھا، میں کسی سال مکہ میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچتی تھی تو بنی سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف لپکنے لگتی تھی۔ پھر ایک سال ایسا ہی ہوا کہ مکہ کے معزز اور شریف خاندانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی تو بنی سعد کی 10 عورتیں جن میں بھی شامل تھیں اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیز اور اپنے ایک شیر خوار بچے کے ساتھ مکہ کی طرف چلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ یہ فیصلہ کر کے جہاں میری ساتھی عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا وہیں ان کے ساتھ پڑ گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ تو میرے یا میرے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی میری گدی اور اونٹنی کے لیے چارہ تھا۔ میرا شیر خوار بچہ عبداللہ ساری رات میرے پستان چوستا رہا، لیکن چونکہ میں خود اس رات فاقہ سے تھی تو میری چھاتیوں سے دودھ کہاں سے اترتا۔ خیر وہ رات تو میں نے جیسے تیسے جاگ کاٹ لی اور صبح ہوتے ہی یتیم بچہ لینے چل دی۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گا کہ جس سے میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز اور اپنی گدی اور اونٹنی کے لیے چارہ لے سکوں گی۔ جب اس بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو وہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کی جو رقم مجھے دی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ جب ہم کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڑ پڑے۔ اس نے جس قدر چاہا شکم سیر ہو کر پیا، اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے اور دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا
کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اس خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے؟ آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، لیکن اب اتنی تیز رفتار کیسے؟ میں کہتی ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے۔ شوہر حارث، شیر خوارہ عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جمادہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں پاؤں چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے جب وہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو عطایا دیے ان میں 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ جناب حارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے تو تب اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکتیں ہی تھیں کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ننھے حضور کی منصف مزاجی اور عادل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک پستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی پی لے، بلکہ دوسرے پستان کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول و برات سے خراب ہوا ہو۔ آپ کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تک محدود نہ تھیں، بلکہ اس کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوس پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا۔ قحط اور خشک سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ کے میلہ میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار پکار کر کہنے لگا کہ اے عکاظ والو، اس بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عظیم مقام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت تھی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہت عرصے بعد عہد نبوت میں ایک بوڑھی عورت آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ غربت و افلاس سے ان کا حال دگرگوں تھا۔ آپ نے فوراً پہچان لیا اور وفور و شوق و محبت سے اپنی نشست سے اٹھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ پھر آپ نے چادر بچھا کر عزت و تکریم سے ان کو اس پر بٹھایا۔ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جوانی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں مکے حاضر ہوئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹنیاں پیش کی تھیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناکہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ وہ ان تحائف سے زیادہ اس بات پر شاداء و فراں تھی کہ ان کے رضائی بیٹے کو اللہ نے اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا جس کی دعائیں اور تمنائیں وہ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضائی بہن سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت انسیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خوارگی کا زمانہ میں وہی آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے بہت اچھی تھی، اس لیے جسمانی اعتبار سے 2 سال کی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کے دکھائی دیتے تھے۔ 2 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو سال میں 2 بار والدہ ماجدہ حضرت آمینہ سے ملانے لے جاتی اور پھر واپس لاتی۔ 2 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا وقت آیا تو یہ امر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہت تکلیف کا باعث بن گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے انتہا محبت تھی، جس کی وجہ سے آپ کی جدائی برداشت کرنا ان کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب 2 سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمینہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ بولیں، کیا تم اسے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی، اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت آمینہ کے اس فیصلے کی ایک بڑی اور غالباً اصل وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ٹھہرانا مناسب نہ سمجھا اور واپس حضرت حلیمہ کے ساتھ گاؤں بھجوا دیا۔ تاہم چند ماہ کا یہ فیصلہ کئی سالوں پر محیط ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس مزید 4 سال رہے اور 6 سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ سکے۔ 6 سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا سبب بنا رہا اور ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشک کا باعث بن گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس محبت اور اپنائیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود و مسعود سے اس خاندان کی قسمت ہی بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام بنی سعد کے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان زد عام ہو گیا، کیونکہ برکات و انعامات کی بارش نے سبھی کو نہال کر دیا تھا۔
آپ کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلے اور بالخصوص حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید ہے MIC کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔